رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے۔ نماز قائم کرنے کی بدولت کئی مسلمان اللہ کی یاد میں اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جس نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے، کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور کچھ بھی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس طرح درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور وہ پھیلنا بھول کر بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مجا جاتا ہے۔ نیک و ثانی شخص وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تاثیر موجود ہو۔ وہ ایمان اس کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد دھرے کی ہو تو ناظرین، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ دیکھتے اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور ان حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ علماء نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، آپ کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقراء کی کیا رائے ہے وہ بھی کیا بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث میں کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محبت اور مشہور و خضوع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عظمت عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ اطراء میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں حد درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے ایک بار ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی لگن اور محبت میں متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی حامل مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا ہے اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ اب تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے، صبح شام اپنے پروردگار کا نام تیار کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفی ہو گئی۔ تہجد کی نفل ہو جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس پرہیزے کو بڑی احسن طریقے سے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی و خضوع ہوتا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی وہ بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سب یہ باتیں عجیب تھی۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہتر سینے مبارک تک آ گئے۔
پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اس طرح روتے رہے، پھر سجدے میں آئے اور اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے ہی رہے، جہاں تک کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف دی، برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق اڑا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت پر میں مر جاتا، پا جاتا اور اونٹ کی بھیڑی نصاحت سمیت اٹھا لائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتے۔ چنانچہ حکماء نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق بڑی اونچڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ اس نے شریف میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 آیتیں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ نے اس کو پڑھ کر آگے بڑھیں تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سنائیں گے، ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب جب آپ نے سورت کو ختم کیا تو میں نے کیا کہا شاید آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً سورہ ال عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورۃ النساء شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خیر پھیر کرنے آج سکون و اطمینان سے قرار فرما رہے تھے اور ہر قائد کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، نبوء فرمایا، قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے ہوئے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہا جتنی دیر تک بقرہ کی قربت میں لگی تھی۔ لبوں کے بعد اتنا ہی طبیب سجدہ کیا، دوسری رکعت میں وہ سورہ عمران پڑھی۔ اس کی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے نماز کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح نماز ادا کرتے ہیں کہ ہماری نماز میں کوئی ایک سورہ مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا آپ نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ روس کے معلم نے صراط کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اس طرح تحفہ الملوک کے مالک نے بھی اس کے لیے مکروہ ہونے کی صراح کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور اسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ برو ہے، کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، یہ بھی ہے، اس کا عبادت میں حصہ ہے۔ چنانچہ اس طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقل فلاں کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم مسلط کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بس اوقات انہیں آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی سے بہتر ہوگا۔ امام حسن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ بھی ضرورت کی آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن بینک رحمۃ اللہ علیہ نے زائد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ادنا کے خول کے رکھنے سے جماعت میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا، تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہیں، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا تو مثلاً کوئی ایسا نقص نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس کے ایک وجود میں خلق پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت خریدتا ہے۔ تو ناظرین،
خدا کے کہنے میں فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔